अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्यूवर्स, आज मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी डेली रूटीन के पूरे दिन की रूटीन का कुछ हिस्सा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को एंजॉय करने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो अभी टाइम है सुबह 6 बजे का और मैं जा रही हूँ नीचे किचन में क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख और मैंने कुछ खाना था। तो जब मैं किचन में आई तो फिर मैंने देखा कि काफ़ी बर्तन जो है रात को धो के गई थी वो टोकरी में उसी तरह ही पड़े हुए हैं। वैसे तो खाने पीने के बर्तन कम ही होते हैं और जिस दिन हम केक वगैरह बनाते हैं ना, कोई आर्डर हो तो उस दिन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि पहले ये बर्तन समेट लेती हूँ और फिर बाद में कुछ खाऊंगी। मेरी ना शुरू से ही ये रूटीन रही है, स्टूडेंट लाइफ में भी और शादी से पहले भी, फिर शादी से बाद भी, अब तक यही रूटीन है कि नमाज से तकरीबन घंटा डेढ़ मैंने पहले उठना होता है और फिर आराम से बंदा वज़ू कर लेता है, अपना जो सबक पढ़ना है कुरान पाक वगैरह वो पढ़ लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है। तो 6 बजे तक जो है मैं फिर ये सारा कुछ करके फ़ारग हो जाती हूँ। तो 6 से लेके 7 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, उसमें मैं कोई भी काम कर सकती हूँ क्योंकि बच्चे तो उस वक़्त सो रहे होते हैं। और वैसे भी जब सुबह का टाइम होता है ना तो फिर बच्चे तकरीबन सोते हैं, कभी कभार उठ भी जाते हैं लेकिन ज़्यादातर सो जाते हैं। जैसे कि आज उठ गया था मेरा बेटा। वैसे उनको मैं 7 बजे उठाती हूँ। तो जब वो सो रहे होते हैं तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसी तरह ही नीचे आ जाती हूँ और आके जो रात के बर्तन धो के रखे होते हैं टोकरी में वो अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ और अगर सफाई वगैरह करनी हो तो वो कर लेती हूँ। फिर ये होता है कि जब मैं उनको 7 बजे जाके उठाती हूँ फिर तैयार करती हूँ और वापस किचन में लेके आती हूँ नाश्ते के लिए, तो फिर किचन जो है वो साफ़ सुथरा होता है, मुझे बर्तन वगैरह नहीं समेटने पड़ते क्योंकि फिर आधा घंटा होता है। आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि उनका नाश्ता बनाऊँ, उनको करवाऊँ और उनको फिर स्कूल छोड़ने के लिए चली जाऊँ। तो आधे घंटे में अगर मैंने बर्तन भी समेटने हो तो फिर तो वो गए स्कूल। क्योंकि मैं वैसे भी स्लो सा बंदा हूँ, आस्ता आस्ता हर काम करती हूँ, तो इसलिए मैं आज भी इसी तरह ही आई थी नीचे। तो बर्तन देखे तो मैंने सोचा कि बर्तन जो है वो पहले समेट लेती हूँ और बाद में कुछ खाती हूँ। तो इतनी देर में मेरा बेटा उठ के आ गया था, अभी आएगा देखना। मैं सही तरह से डर गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि पीछे आके खड़ा हुआ है। तो जैसे ही उसने मुझे हाथ लगाया तो मैं अचानक से मैं डर गई थी। फिर मैंने सोचा ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं था कि वो उठ गया होगा, मैं तो उसे सोया हुआ छोड़ के आई थी। जब बंदा अकेले रहता है ना तो फिर हर चीज़ ही मैनेज करना आ जाती है, बंदे को समझ आ जाती है कि मैंने किस वक्त क्या काम करना है। और जब 2 3 4 बंदे हो ना घर में काम करने वाले तो फिर बंदे को पता होता है हाँ मैं नहीं करूँगा तो वो कर लेगा। तो जब पता हो कि सारे खुद ही करने हैं तो फिर वो जो सुस्ती होती है ना वो सारी निकल जाती है। तो मैंने तो बस अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इस वक्त ये करना है, तो बस उसी तरह करती हूँ तो सुस्ती भी नहीं पड़ती और काम भी सारे हो जाते हैं। तो अभी मेरा बेटा जो है वो नीचे उठ के आ गया था तो उसको मैं फिर वापस लेके गई। मैंने बोला कि काफ़ी टाइम है तो अभी इधर सर्दी में बैठा रहेगा पीछे, तो मैं इसको ऊपर छोड़ के आती हूँ। फिर मैं इसको गई ऊपर छोड़ के इसके डैड के पास आई तो थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आ गया। अब पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ना मेरा ज़्यादा कर रहे हैं, मैं जिधर भी जाऊँ ना मेरे पीछे पीछे पीछे। मम्मी के साथ ही जाना है, बाहर जाना है तो मम्मी के साथ, किसी और के साथ नहीं जाना। अगर कोई बोले भी कि चलो हम साथ लेके जाते हैं आपको बाहर, चलो घूम आते हैं, ये चीज़ लेके देंगे वो चीज़ लेके देंगे, कहता नहीं मेरी मम्मी जाएगी फिर ही मैं जाऊँगा। तो खैर उसको मैं छोड़ के आई और वो तो फिर वापस आ गया और बर्तन मेरे अभी उधर ही थे। ये देखें बाहर अभी कितना अंधेरा है, अभी पता भी नहीं है कि सुबह भी होनी है। और ये भाई साहब अब टैबलेट भी ले आए थे और मम्मी को जो है ना रौनक लगाई हुई थी इसने सुबह सुबह।
کہ یہ نہ ہو کہ ممی ادھر بورڈ ہو جائے۔ پھر میں نے سوچا کہ جو سمیٹنے تھے برتن میں نے وہ سمیٹ لی ہیں، اب صفائی وغیرہ رہنے دیتی ہوں، واپس آؤں گی تو پھر کروں گی۔ تو چلو کچھ کھا لیتی ہوں، تو پھر میں نے سیریل لیا اور میں نے سوچا کہ کرنچی نٹ میں دودھ ڈال کے یہ کھاتی ہوں، اور ساتھ میں اس کو بھی تھوڑے بہت کھلا دیے تھے میں نے۔ اور پھر ہم لوگ چلے گئے اوپر، اور ویسے ہی پھر ٹائم جو ہے وہ 7 بج گئے تھے، تو پھر بچوں کو تیار وغیرہ کیا، ناشتہ وغیرہ کروایا، تو پھر چھوڑنے گئی اسکول۔ اور ابھی میں آ رہی ہوں جی اسکول سے واپس، اور موسم آج جو ہے کافی اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اچھا موسم اسی دن سب کہتے ہیں جب دھوپ نکلی ہو، کیونکہ یہاں پہ دھوپ کم نکلتی ہے اور بارش زیادہ ہوتی ہے، تو جیسے ہی دھوپ نکلے تو سب کہتے ہیں موسم اچھا ہے، موسم اچھا ہے، اور اگلے لمحے پھر اس کو نظر لگ جاتی ہے اور پھر بارش یا بادل بن جاتے ہیں۔ جیسے اسکول کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، تو پھر سڑک روڈ پہ جو ہے نا رش بھی کم ہو جاتا ہے۔ ابھی اس سائڈ پہ آپ کو کوئی گاڑی آتی ہوئی نظر آئے گی، تو جب میں گئی تھی تو تب اتنا رش تھا۔ جیسے ہی ٹائم اسکول کا ختم ہوتا ہے تو رش بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں جا رہی ہوں گھر جاؤں گی، اور گھر جا کے صفائی وغیرہ کروں گی، ہسبینڈ کو ناشتہ بنا کے دوں گی، اور پھر جو کام بھی کروں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اور پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ یہ دیکھیں جی روڈ بالکل سنسان ہے، ابھی بالکل میں اپنے گھر کے پاس پہنچنے والی ہوں۔ ہم نے دودھ لگایا ہوا ہے، تو دودھ والا دودھ بھی رکھ کے گیا ہوگا، سب سے پہلے وہ اٹھاؤں گی، کیونکہ اگر میں اندر چلی گئی تو پھر مجھے بھول جانا ہے، تو پھر تب بھی یاد آنا جب پھر میں باہر نکلوں گی بیٹے کو اسکول سے پک کرنے، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں ابھی پہلے دودھ اٹھاؤں اور پھر اندر جاؤں۔ چلیں جی، سب سے پہلے تو ڈور کھولتے ہیں، اور دودھ پڑا ہوا ہے جی ادھر، یہاں سے اٹھاتے ہیں دودھ اور پھر جاؤں گی اندر۔ یہ ڈور بھی صحیح طرح سے بند کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا چلتی ہے نا تیز، تو پھر ایسی بیچاری بجتی رہتی ہے۔ چلیں جی، اب ڈور لاک کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی ڈیوٹی ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے تو دودھ جا کے رکھوں گی فریج میں۔ اوہو، یہ دیکھیں جی فریج میں بھی اتنا رش ہے ہمارے پاس نا، جتنی یہ بڑی فریج ہے نا اتنی بڑی ایک اور بھی فریج ہے، لیکن وہ ہمیں جواب دے گئی ہے، ابھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے شیڈ میں۔ تو جب کیک وغیرہ کا آرڈر ہو نا تو ہم کیک کا سارا سامان اس میں رکھ لیتے ہیں، اور کیک وغیرہ بھی اس میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اب وہ ہمیں جواب دے گی، اب وہ ہو گئی ہے خراب، تو اب سارا کچھ ہمیں اسی میں رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پھر بزی ہو جاتا ہے بیچارہ۔ جی، تو دودھ کو رکھا میں نے فریج میں، اور پھر میں نے سوچا کہ ناشتہ بنانا سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کپڑے دھونے والے ہیں وہ لانڈری میں ڈال دیتی ہوں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب تک ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے تب تک کپڑے بھی دھل جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس طرح لانڈریاں نکلی ہوئی ہیں اور بندے کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں نے ہاتھ سے کپڑے دھونے ہوں تو میں تو پھر سارا دن کپڑے ہی دھونے پہ لگا دوں، روٹی ووٹی کچھ نہ ملے اس دن جس دن کپڑے دھونے ہوں۔ یہ لانڈری جو ہے کافی بندے کا کام آسان کر دیتی ہے، بس کپڑے ڈالو، سرف ڈالو اور بٹن آن کر دو، اور بھول جاؤ دوسرے کاموں میں لگ جاؤ، جب تک وہ کام ختم ہوگا تب تک آپ کے کپڑے بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ سارے میں الگ الگ کر رہی تھی، کیونکہ لانڈری میں پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی سارے کپڑے ایک ساتھ ڈالتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو کلر لگ جاتا ہے۔ جی، تو یہاں پہ بننے لگا جی ناشتہ ہسبینڈ کے لیے۔ میں نے تو جو کرنچی نٹ کھائے تھے میرے لیے وہی کافی تھے، کیونکہ میں کھاتی بہت ہوں، لگتا ہے کھاتی بہت ہوں، لیکن کبھی کبھی میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ تو یہاں پہ بننے لگا تھا ناشتہ،
بٹر ڈالا ہے میں نے اور بنڈے توڑوں گی اور وہ ڈالوں گی. چلیں جی یہ گیا دوسرا بھی. ابھی ناشتہ بنا کے ان کو دوں گی پھر کام صفائی وغیرہ کروں گی کیونکہ وہ بھی بادشاہی بندے ہیں. اگر میں نہ دوں یا نہ پوچھوں تو انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ آج مجھے ناشتہ نہیں ملا تو میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو ویسے بھی ان دنوں کام تھوڑا بزی ہوتا ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بات کریں یا نیچے آئیں چائے بنائیں یا کچھ کریں. کیونکہ ان دنوں جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں گورے لوگ ان کی عید آ رہی ہے کرسمس. تو کرسمس کے دنوں میں پھر جیسے ہم لوگ اپنی عید کی تیاریاں کرتے ہیں تو سارا منتھ جو ہے وہ تیاریوں میں لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح اب ان لوگوں کی بھی عید آ رہی ہے تو یہ لوگ بھی دکانوں پہ جائیں گے اپنی شاپنگ وغیرہ کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی عید کرنی ہوتی ہے. تو جس بھی شاپ پہ آپ جائیں گے نا آپ کو کرسمس کا سامان ہی نظر آئے گا. دکانیں سجی ہوئی ہیں جیسے ہماری عید ہوتی ہے تو مہندی نظر آتی ہے, چوڑیاں نظر آتی ہیں, نئے نئے کپڑے جوتے کپڑے جوتے تو ہوتے ہی ہیں لیکن چوڑیاں وغیرہ جولری یہ وہ یا بچوں کے کھلونے وغیرہ چشمے وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں جس طرح سے بازار سجے ہوتے ہیں عید کے لیے اسی طرح اب ان کی دکانیں بھی عید کے لیے سجی ہوتی ہیں. تو کرسمس کی چیزیں ساری پڑی ہوتی ہیں. کسی دن میں ٹائم نکال لوں گی کرسمس سے پہلے اور جاؤں گی ویڈیو بناؤں گی اگر ٹائم ملا تو. کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو پھر جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کو بھی ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. تو بعض دفعہ تو ان کا موڈ صحیح ہوتا ہے تو ویڈیو بن جاتی ہے اور بعض دفعہ نہیں صحیح ہوتا تو پھر نہیں بنتی. چلیں اللہ خیر کرے اگر ٹائم ملا تو ضرور بناؤں گی. جی تو یہاں پہ ناشتہ بھی بن گیا تھا اور یہ دیکھیں صفائی بھی میں نے کر دی ہے اور مپ لگایا ہے تو ایک دم سے ٹنا ٹن فلور جو ہے وہ چمک رہا ہے. تو ابھی تھوڑا سا ویٹ تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی جو کپڑے ہیں دھلے ہوئے ہیں تو ان کو اوپر نہیں لے کے جاتی پھر میرے پاؤں لگ جائیں گے اور پاؤں کے نشان لگیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ایسے لگے گا جیسے صفائی نہیں کی. تو یہ بریڈ پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ برڈی بھی باہر آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے بریڈ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیتی ہوں. پہلے ان کو یہ ڈال دیتی ہوں اور پھر اتنی دیر تک جو مپ ہے وہ بھی خشک ہو جائے گا اور پھر جا کے کپڑے پھیلا دوں گی. ویسے بھی 11 تو بج گئے ہیں اب آدھا ہی گھنٹہ ہے تو پھر بیٹے کو بھی لینے جانا ہے تو اس لیے میں جلدی جلدی سے کر رہی تھی. یہ بھی اللہ کے محلوق ہیں انہوں نے بھی تو ادھر سے کھانا ہوتا ہے تو ہم ان کو روز ہی ڈالتے ہیں نا تو ان کو ایک آس ہوتی ہے کہ ادھر سے ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے. تو جب ٹائم ہو جاتا ہے نا تو پھر آ کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر ہم نہ ڈالیں تو پھر بیچارے بیٹھ بیٹھ کے ویٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو پھر مجھے بہت برا لگتا ہے جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا میں نے اس طرح کے پیس نہیں کیے ہوتے تو پھر میں نہیں ڈالتی. تو لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر ان کو آس لگائی ہوئی ہے اگر وہ امید لے کے آتے ہیں تو وہ روز ہی یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں. ویسے تو دانہ وغیرہ بھی ملتا ہے تو کچھ لوگوں نے دانہ وغیرہ بھی لیا کے رکھا ہوتا ہے گھر میں تو جب ٹائم ہوتا ہے تو ان کو ڈال دیتے ہیں. لیکن میں اس لیے نہیں لانے دیتی کہ پھر سارے ہی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور برڈی ان کو جتنی بھوک ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں باقی ادھر ہی پڑا رہتا ہے تو پھر ادھر چوہے اور اس طرح کی چیزیں پھر آ جاتی ہیں. تو میں نے ایک حساب رکھا ہوا ہے میں اسی حساب سے ان کو ڈالتی ہوں تو وہ روز کا روز کھا جاتے ہیں اور اس طرح باقی کوئی کچھ بھی نہیں بچتا کہ کوئی چیز نقصان دینے والی ادھر آئے اور وہ آ کے کھائے. چلیں جی اب ان کو میں نے روٹی بھی ڈال دیا اور اب یہ ٹوکری میں لے کے جاؤں گی اوپر اور کپڑے پھیلاؤں گی. اور کپڑے پھیلانے کے بعد پھر جی ٹائم ہو گیا تھا بیٹے کا تو اب جا رہی ہوں میں بیٹے کو لینے تو اس کے بعد میں ہو جاؤں گی بیٹے کے ساتھ بزی. تو ابھی میں ویڈیو کا کرتی ہوں یہیں پہ اینڈ. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.